فیکٹیچیوڈ کے معزز ناظرین کو دنیا کے سب سے خطرناک سیاحتی مقامات کے پارٹ 2 میں السلام علیکم۔ ناظرین محترم، رسیاں باندھ کر آتش فشانی سلسلے کے اندر چھلانگ لگانے سے لے کر لاکھوں لوگ جیلی فش کے ساتھ تیراکی کرنے تک دنیا بھر میں مہم جوئی کے شوقین سیاحوں کے لیے خطرناک جگہوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بقیہ خطرناک سیاحتی مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے بات کریں گے سنیکس آئی لینڈ کی۔ اسے دنیا کا سب سے زیادہ دہشت زدہ کر دینے والا مقام بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کم از کم اگر آپ سانپوں سے ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے زیادہ بھیانک جزیرہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ برازیل کے اس 110 ایکڑ رقبے پر پھیلے جزیرے پر سانپوں کی تعداد 4000 ہے، یعنی آپ ہر 6 گز کے فاصلے پر ایک سانپ کا سامنا کرتے ہیں۔ پیوما ڈاگرینا ڈانامی اس جزیرے میں صرف عام سانپ ہی نہیں بلکہ ایسے سنہرے رنگ کے وائپرز سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جن سے زیادہ زہریلا کوئی اور سانپ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس سانپ کا زہر دنیا کے دیگر حصوں میں پائے جانے والے سانپوں کے مقابلے میں 3 سے 5 گنا زیادہ تیز اثر کرتا ہے اور خطرناک ہوتا ہے، بلکہ یہ تو انسانی گوشت کو پگھلا بھی سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات نہیں کہ اسی سانپ سے برازیل میں سانپ کے کاٹنے سے ہونے والی 90% ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے کیرو نیگرو کی۔ وسطی امریکی ملک نکاراگوا کے اس متحرک آتش فشاں پر چڑھائی ہی کافی سنسنی خیز تجربہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر آپ اس کی ڈھلان پر پھسلنے کا تجربہ کریں تو جوش و خروش کہاں تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو یہ آتش فشاں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، جہاں آپ پلائی ووڈ کے ایک ٹکڑے پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس ڈھلوان سے پھسلن کا خطرناک تجربہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو سننے میں یہ کوئی خاص نہ لگے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کرتے ہوئے یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ لاوے سے جل جائیں یا زہریلی گیسیں سونگھنا پڑ جائیں جو آپ کو کافی عرصے کے لیے بستر پر پھینک دیں گی۔ اور ہاں، ایسا کرنے سے پہلے حفاظتی چشمہ اور کپڑے چڑھانا بھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ آتش فشاں گزشتہ 150 برسوں میں 20 بار سے زیادہ دفعہ لاوا اگل چکا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے ڈیولز پول کی۔ وکٹوریہ آبشار زمبابوے اور زامبیا کی سرحد پر واقع مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جہاں ہر برس ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ تاہم اس کی ایک سب سے بڑی وجہ شہرت ڈیولز پول ہے، جو کہ قدرتی طور پر آبشار کے کنارے پر پانی کے بہنے کے مقام پر دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگست سے جنوری کے درمیان دلیر تیراکوں کو اس پول سے گزر کر لمبی چھلانگ کا موقع دیا جاتا ہے۔ ایک پھسلن زدہ چٹانی رکاوٹ آپ کو ہزاروں فٹ نیچے جانے سے روکتی ہے، اور بیشتر افراد یہاں اپنی زندگی کی یادگار ترین تصویر بنانے کے لیے اس تجربے کا حصہ بنتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں ہاف ڈوم کی۔ دنیا کا سب سے زیادہ مہم جو سیاحوں کے لیے بھی کیلیفورنیا کے یوسمیٹ نیشنل پارک کی اس گنبد نما چڑھائی پر چڑھنا کسی چیلنج سے کم ثابت نہیں ہوتا، جہاں 400 میٹر بلندی پر جانے کے لیے 8.5 میل کا راستہ تاروں سے بنی سیڑھیوں کی مدد سے عبور کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر آخری 400 فٹ کا راستہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور چڑھنے والوں کو مشکل سیڑھیوں اور پورا دھیان رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں اسٹیل کی تاروں سے بنی رسی پر پیر پھسلنے کا مطلب چٹانی دیواروں سے جا ٹکرانے کی شکل میں نکلتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے نیو سمیرنا بیچ کی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کی کاؤنٹ ولیو سیاح کا یہ ساحلی مقام بظاہر تو عام سا لگتا ہے جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں، مگر اس جگہ کو دنیا میں شارک کے حملوں کا دارالحکومت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس مقام پر شارک کے حملوں کے اتنے واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں جتنے دنیا بھر میں کل ملا کر بھی نہیں ہوتے۔ در حقیقت اس ساحلی مقام پر اگر آپ تیراکی کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو ممکنہ طور پر آپ کا سامنا 10 فٹ کی ایک شارک سے بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے کلفس آف موہر کی۔ آئی لینڈ کے علاقے بند کے جنوب مغربی کنارے پر واقع سمندری چٹانیں ہیں جو کہ کلفس آف موہر یا موہر کی چٹانیں سیاحوں میں انتہائی مقبول بھی ہیں، تاہم یہ وہاں کی خطرناک ترین مقامات میں سے ایک ہیں۔ یہاں پہاڑی کے ایک کونے پر ایک غلط قدم کا مطلب ہے 700 فٹ نیچے گہرے سمندر میں چلے جانا۔
سیاحوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے آفیشل راستے پر ہی سفر کریں یا نظارے کے لیے بنائے گئے 3 پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے پامپلونا اسپین کی۔ دیکھنے اور سننے میں تو یہ کافی پرجوش ہے کہ سانڈو کے آگے دوڑا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں افراد دنیا بھر سے پامپلونا میں سجنے والے اس میلے کا حصہ بننے آتے ہیں، مگر یہ انتہائی خطرناک مہم جوئی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ 1974 سے اب تک اس فیسٹیول پر شرکت کرنے والے 15 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں یا ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے ٹریفٹ برج کی۔ دیکھنے میں یہ پل انتہائی خطرناک لگتا ہے، تاہم سوئس الپس میں سیاحت کے دوران اس پل سے گزرنے کے لیے دل بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر نیپال میں 3 رسیوں کے پل سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، تاہم رسیوں کی بجائے اسٹیل اور لکڑی سے تعمیر کیا گیا، اور 300 فٹ بلندی اور 560 فٹ طویل اس برج کو دنیا کے چند بڑے سسپینشن برجز میں سے ایک مانا جاتا ہے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے 3 کیبل کار رائڈز کے مزے لینے پڑتے ہیں۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے یلو سٹون نیشنل پارک کی۔ امریکی ریاست ویمنگ میں واقع اس نیشنل پارک کا کچھ حصہ مونٹانا اور آئیڈاہو میں بھی ہے۔ اسے دنیا کے پہلے نیشنل پارک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، مگر یہاں جانے والوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ہائیکنگ، کیمپنگ یا گھومنے پھرنے کے دوران ریچھوں کے حملے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ویسے ایسا ہوتا بہت کم ہے، یعنی سال بھر میں اوسطاً ایسا ایک حملہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کریں گے ڈیتھ ویلی کی۔ وادی موت یا ڈیتھ ویلی امریکہ کا سب سے گرم، خشک اور سطح سمندر سے نچلا ترین مقام ہے، جو کہ کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ یہاں گھومتے ہوئے ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہر وقت درپیش رہتا ہے، جبکہ وہاں جانے والوں کو روزانہ کم از کم 1 گیلن پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ گرمی میں پہاڑیوں پر چڑھنے سے گریز اور شاہراہوں کے قریب رہنا ضروری ہوتا ہے۔ موسم گرما میں یہاں عام طور پر درجہ حرارت 120 ڈگری فارنہائٹ سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اب بات کرتے ہیں فارمولا رولر کوسٹر ابوظہبی کی۔ زندگی میں رفتار کی ضرورت ہے، تو ابوظہبی کی یہ رولر کوسٹر یہ کمی پوری کر دے گی، جس کی رفتار 149 میل فی گھنٹہ ہے، اور اسی وجہ سے اسے تیز ترین رولر کوسٹر کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ 1.3 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ہے، اور اتنا فاصلہ محض 92 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی فارمولا 1 ریس کا حصہ ہوں۔ ناظرین محترم، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔